چنانچہ سوال کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علمی سوال پوچھنا. ایک چیز کا نہیں پتا تو انسان اس چیز کو اپنے استادوں سے بڑوں سے معلوم کرے. شریعت نے اس چیز کو پسند کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو. مفسرین نے اہل العلم اس کا ترجمہ کیا کہ ہم سے معلوم کر لو، بلکہ اچھے طریقے سے سوال پوچھنا، اس کو فرمایا حسن السؤال نصف العلم. اچھے انداز سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھائی اچھے طریقے سے سوال کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بھائی اگر سوال پوچھنا بھی ہے تو ایسا سوال پوچھو کہ جو سوال برائے سوال نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے کی نیت سے نہ ہو، اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مناسب مقصد. تو حدود و قیود لگا دی. دیکھیے قرآن مجید نے طریقہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا، آداب بھی بتا دیے، اور پھر کہا کہ ہاں تم سوال پوچھو. بلکہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی عظمت شان کی وجہ سے بعض اوقات سوال نہیں پوچھ پاتے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، سوالات پوچھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے بعد میں بتلایا کہ یہ تو جبرائیل تھے، آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے. فرشتے کو بھیج کر سوالات پوچھوائے تاکہ علمی بات کھل جائے. تو معلوم ہوا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے سوال اچھے انداز سے پوچھ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو استاد سے ایسا سوال پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ علمی مجلس میں اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اللہ رب العزت اس سوال کے پوچھنے پر 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک، جس بندے نے سوال پوچھا، علمی سوال پوچھا اپنے استاد سے، سوال پوچھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے. دوسرا، جس استاد نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسرا، جو لوگ محفل میں موجود تھے، ہم جماعت، ہم سبق، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور چوتھا، جو لوگ اس مجلس کے قیام کا سبب بنے، وہ معاونین اگرچہ اپنے گھروں میں موجود ہیں مگر ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے. تو علمی سوال پوچھنے کو شریعت نے پسند کیا. ایک ہوتا ہے عبرت کے لیے سوال پوچھنا، اس کا بھی حکم دیا گیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے. اگر کسی کو نعمت سے محروم کر دیا گیا تو یہ عبرت پکڑ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نعمت سے محروم. چنانچہ فرمایا سل بنی اسرائیل، دیکھو یہ امر کا صیغہ ہے، سل، پوچھئے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ. دیکھا یہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے. تو مقصد یہ کہ تم سبق سیکھو دوسروں سے. قوم یہود جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. تو دیکھیں اس میں بھی سوال پوچھنے کا تذکرہ.
ایسا سوال کہ جس سے انسان سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکی میں آگے بڑھ لے، ایسا سوال کرنا بھی شریعت کی نظر میں محمود ہے۔ ایک تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ محتاج ہے، غریب ہے، وسائل نہیں، اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی بھی رعایت رکھی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، بندے کے رزق میں جو کماتا ہے اور جس کا نصاب پورا ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے محتاج لوگوں کا حصہ متعین فرما دیا، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، عشر کی شکل میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی متعین فرما دیا، مگر اس پر حد لگا دی، فرما دیا کہ اگر تم بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ بات ہمیں ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ غیر کے سامنے چہرہ کرتا تھا، اب اس کے چہرے کی رونق تازگی کو ختم کر دیا۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ صدیق اکبر بھی ان میں شامل، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ اگر سواری پہ سوار ہوتے اور ان کا چابک گر جاتا تو کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو، نیچے اترتے تھے، اپنا چابک اٹھا کر پھر سوار ہوتے تھے، کہتے تھے ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں۔ تو اس کی ایک حد متعین کر دی